بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے اقصی تک ان سب انعامات کے اہتمام کا لمحہ آ گیا۔ رجب کی 27ویں رات کا وہ مقدس لمحہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچیری بہن ام ہانی بنت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ مکان خانہ کعبہ سے چند قدم دور تھا کہ سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے۔ بولے، چلیے، آسمان سے بلاوا ہے، کائنات کے مکانوں پہ تو آپ کی دسترس چلی آئی ہے، آج لامکان کی میزبانی دیکھیے۔ زمان و مکان آج اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ دنیا کا وقت دنیا والوں کے لیے یوں ہی رہے گا، مگر وقت بنانے والے اللہ نے اس وقت کی چابی آج آپ کی چابی کے گچھے میں ڈال دی۔ جب چاہیں گزرے وقت کو بلا لیں، جب حکم دیں آنے والا وقت آپ کے سامنے ہاتھ باندھے حاضر ہوگا۔ زمان اور مقام پہ آج آپ کی حکومت ہے، جسے آپ نے بنفس نفیس اپنی سعادت مند آنکھوں اور پورے جسم کے روئیں روئیں کے ساتھ دیکھنا ہے اور جینا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بند دروازے کی کنڈی کھولی۔ کنڈی زنجیر کی بنی تھی، کھولنے سے ہلی، دروازہ کھلتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر گزرگاہ، ہر درز، ہر مقام کا تفصیلی مشاہدہ کرنے کا سمے آتا ہے۔ وہ سمے آ گیا، زمین کو باندھے وقت کے ایک لمحے کو ڈھیل نہ ملی، اور جب زمین اور آسمان کی ہر وسعت اور خدا کی قربت میں صدیاں گزار کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے، تو اسی دروازے کی زنجیر کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے ابھی کھلی ہو۔ وقت جو اللہ کی سب سے انہونی صفت ہے، جس پہ حاکمیت صرف اللہ کی اپنی ہے، وہ صفت اس صبح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر اپنی پوری کائنات ایک سرے سے دوسرے سرے تک دکھا دی، سارے راز کھول دیے، اپنے محبوب کو بتا دیا کہ کیا کچھ تمہارے اللہ کے دسترس میں ہے، اور سب کچھ تمہارے ایک اشارے، تمہاری ایک خواہش پہ قربان ہے، کیونکہ محب اور محبوب کے اثاثوں میں فرق نہیں رکھا جاتا۔ روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ ام ہانی کے گھر سے چند قدم پہ موجود حرم کعبہ کے حتیم میں آئے، جہاں ایک انوکھی سواری کھڑی تھی، جس کی صورت خچر جیسی تھی، مگر اس کے پہلوؤں میں دونوں طرف مضبوط لمبے پر تھے، جو جھکے ہوئے اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے۔ سیدنا جبرائیل نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پیش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونے لگے تو سواری، جس کا نام براق بتایا گیا تھا، ذرا کسمسائی۔ سیدنا جبرائیل نے سواری سے کہا، سنو، آج تمہاری خوش نصیبی کی انتہا کا دن ہے کہ کائنات کی معزز ترین ہستی آج تم پہ سوار ہوگی۔ براق جبرائیل امین کا حکم سن کے ادب سے سر جھکائے سراپا اشتیاق کی تصویر بن گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ سوار ہوئے۔ براق نے پر اٹھائے، پھیلائے، پاؤں پیٹ کے ساتھ جوڑے اور رخ مغرب میں فلسطین کی طرف کر لیا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کھولے اور ادب سے براق کے پیچھے اڑنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے ایک قدم کے بعد دوسرا قدم حد نقاب پہ پڑتا تھا۔ وہ روشنی کی رفتار سے کہیں تیز خیال کی رفتار سے اڑ رہا تھا۔ اس کی وہ پرواز افقی تھی، زمین کے اوپر، مگر زمین کے ساتھ، جیسے آج کوئی تیز جہاز اڑتا ہے۔ مکہ سے فلسطین میں موجود بیت المقدس کا فاصلہ 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت المقدس پہاڑیوں پہ آباد ہے۔ اسی پاک کرنے والے گھر رومیوں نے پہلی صدی کاف میم ایلیا کا نام دیا تھا۔ وہاں ارد گرد سب پہاڑیاں ہیں، انہی میں ایک پہاڑی کوہ صہیون کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی پہاڑی پہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ صہیون کی نسبت سے ہی یہودیوں نے اپنی تخریب کار عالمی تحریک کو صہیونیت کا نام دیا ہے۔ بیت المقدس کی فلسطین سرزمین کی طرف ایک زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے۔ ان کی ہجرت کی سرزمین پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ضروری تھی۔ بیت المقدس کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت ابراہیم کے پوتے سیدنا اسحاق کے بیٹے سیدنا یعقوب نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں بیت المقدس کی بنیاد ڈالی۔ حضرت یعقوب کو ہی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک عرصہ گزرا تو حضرت سلیمان نے 961 قبل مسیح میں وہیں ایک عبادت گاہ اور شہر فلسطین کی بنیاد ڈالی۔ یہودی اللہ کے بنائے حضرت سلیمان کے گھر کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ پونے 4 صدیاں گزر گئیں، ہیکل سلیمانی جوں کا توں موجود رہا۔ پھر 586 قبل مسیح میں عراق کی سلطنت بابل کے جرری بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا۔
فلسطین کی تباہی کی اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو رات کے تمام نسخے بھی اس نے تلف کر دیے، جگہ جگہ آگ لگا دی۔ خدا کی اس لاڈلی قوم یہود کو جو خدا کی نافرمان ہو چکی تھی، غلام اور لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ اس وقت غلام اور لونڈیاں بنائی گئیں۔ یہودیوں کی تعداد 1,00,000 تھی۔ فلسطین اور وہاں کا بیت المقدس برباد ہو گیا۔ انہی کے کھنڈرات میں ایک بار اللہ کے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ اس مردہ شہر فلسطین اور برباد بیت المقدس کو دیکھ کے سوچنے لگے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ یہ بستی، یہ شہر پھر آباد ہوگا؟ اللہ نے ان کی سوچ سن لی اور انہیں جواب دینے کے لیے ان پہ موت دے دی، اور اس موت اور طبی نیند کے 100 سال بعد انہیں جگا دیا، اٹھا دیا۔ وہ پھر سے زندہ ہوئے۔ دیکھا تو وہی بستی جس کے بارے میں انہیں گمان ہوا تھا کہ یہ کبھی پھر سے آباد بھی ہوگی۔ وہ حیران، بستی پھر سے آباد تھی۔ بیت المقدس میں ریل پیل تھی۔ شہر کی سڑکیں اور گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ہر طرف رونق، خوشی اور خوشحالی تھی۔ انہوں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، یہ شہر کب سے آباد ہوا؟ سننے والے سن کے مسکرائے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ کے دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اسے ایسا ہی پایا ہے۔ ہمارے والدین، ان کے والدین کے زمانے سے بھی یہ یوں ہی ہیں۔ تم کون ہو؟ ادھر عراق میں بخت نصر کے بعد ایران کا شہنشاہ کورش کبیر، جسے سائرس اعظم کے نام سے بھی تاریخ نے محفوظ کیا ہے، اس نے 539 قبل مسیح میں عراق میں بخت نصر کی راجدھانی پہ قبضہ کر لیا۔ یہودی ادھر آدھی صدی سے غلام بنے ہوئے تھے۔ ایرانی بادشاہ کو ان متکبر یہودیوں کی قسم پرسی اور حالت زار دیکھ کے ترس آیا اور ان سب یہودیوں کو پھر سے فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ یہودیوں کا پھر فلسطین میں ہیرو اعظم حکمران بنا۔ اس نے دوبارہ بیت المقدس کا شہر اور ہیکل سلیمانی تیار کرا لیا، لیکن تاریخ کے پنوں میں ایک بار پھر یروشلم کی تباہی لکھی تھی۔ یہ تباہی اس بار رومیوں کی طرف سے ہوئی۔ رومی جرنیل ٹائٹس نے سن 70 میں یروشلم شہر اور ہیکل سلیمانی پھر سے مسمار کر دیے۔ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ مسمار ہونے سے بچ گیا۔ اسی خستہ ٹوٹی دیوار میں منہ چھپا کے 2000 سال سے آج تک یہودی روتے آتے ہیں اور اسے ہی دیوار گریا کہتے ہیں۔ 137 میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے پھر سازشی شوریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس اور پورے فلسطین سے نکال دیا تھا۔ سب جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لے جانے کے 400 سال بعد عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کر لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی چونکہ بیت المقدس میں بیت الحلم میں ہوئی تھی، اس لیے وہ مقام بھی عیسائیوں کے لیے خاص عقیدت کا مقام بن گیا۔ جب نبی کریم آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اسراء پھر معراج کی طرف جاتے ہوئے براق پہ سوار جبرائیل امین کے ساتھ بیت المقدس پہنچے تو وہاں کوئی مسجد یا ہیکل نہ تھا۔ کچھ گرجے ضرور تھے۔ قرآن پاک میں بیت المقدس کی قدیمی جگہ کو ہی مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے دوسرے جلیل القدر خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 639 عیسوی میں بیت المقدس اور فلسطین پہ مسلمانوں کے قبضے کے بعد تعمیر کی گئی تھی۔ خلیفہ عبد الملک کی حکومت کے دنوں میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ 450 سال بعد یورپی حکومت نے مل کر صلیبی جنگوں کا وویلا مچایا اور 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ 70,000 مسلمان شہید کر دیے۔ 98 سال بعد 1187 عیسوی کو مسلمانوں کے ایک عظیم الشان بہادر غیور جرنیل صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زور بازو سے یورپ کی تمام تر متحدہ قوتوں کو پارا پارا کر کے بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ مگر عیسائیوں کی طرح ان کی نسل کشی نہ کی، ان کا قتل عام نہ کیا، ان کو امن سے وہ شہر چھوڑ کے چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا آتا رہا۔ حضرت عمر کے زمانے سے 20ویں صدی تک، سوائے ان 88 سالوں کے جب یورپی قوموں نے چالاکی، دھوکے اور عیاری سے کچھ دیر کے لیے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا، جسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چھڑا لیا۔ بیت المقدس اور فلسطین 1300 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر پہلی جنگ عظیم میں امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے یہودیوں سے جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے بھاری نقد رقم لے کر ان سے وعدہ کر لیا کہ جنگ جیتنے کی صورت میں
وہ فلسطین سے مسلمانوں کو بے دخل کر کے یہودیوں کو وہاں آباد کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ دنیا بھر کی ان جمہوریت پسند منافق اسلام دشمن قوتوں نے اس فلسطین میں یہودیوں کو ایک جمہوری حکومت بنانے کی سند دے دی، جہاں یہودیوں کی آبادی کل آبادی کا صرف 18% تھی اور سارے رقبے پہ قابض بنا دیے گئے۔ پھر جون 1927 میں بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پہ بھی انہوں نے اپنا تسلط جما لیا۔ یوں ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے اور عالم اسلام آج تک ایک دوسرے جیدار، قوی، بہادر، غیور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا منتظر ہے۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔